حامد رضا صاحب بتائیے گا، تحریک کی تیاریاں جاری ہیں، خان صاحب نے لاہ عمل دینے کا کہہ دیا ہے، کیا اس کے اب کی بار کرنے جا رہے ہیں سڑکوں پر دمادم بس؟ قلندر کب ہوگا؟ ٹیمپریچر بہت ہائی ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، کس طریقے سے اور کس لاہ عمل کے ساتھ یہاں پر آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں خان صاحب کی طرف سے بات آ گئی ہے، اب اسی کے اوپر میٹنگز چل رہی ہیں۔ میں نے تو عید سے پہلے ہی احتجاجی تحریک کا جو پلان ہے چھوٹی عید سے قبل جمع بھی کروا دیا تھا، وہ الائنس کے اندر اپروو بھی ہو گیا تھا، ابھی وہ ڈسکس بھی ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اس مرتبہ پہلے کچھ نہیں بتانا، آل آندے ہو پھر پتہ لگ جائے گا۔ آپ نے کہا کہ آپ نے اپنی جو ریکمنڈیشن سجیشن ہے وہ جمع کروا دی ہے، تو کیا وہی ہیں جو کہ عمران خان نے کہا اسلام آباد نہیں آئیں گے؟ آپ کی بھی اس سے متفق ہیں کہ اسلام آباد نہیں آنا چاہیے؟ امپیکٹ ہوگا اسلام آباد نہ آنے کے باوجود بھی؟ آلموسٹ دا سیم، بٹ میں اسلام آباد کے گرد و نواح میں آنے کی ہم نے اس میں بات کی تھی، فوکس کیا تھا۔ اب اسی چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں سے جو چیزیں پریکٹیکل ہوں گی، میرا خیال ہے پہلے 2-3 فیزز کے اوپر تو کوئی ایشو نہیں ہوگا، لیکن اسلام آباد کو سائڈوں سے بھی تو بند کیا جا سکتا ہے۔ سائڈوں سے مطلب آپ مارگلہ کی پہاڑیوں کے ذریعے جو سجیشن ہے اس کو سیکنڈ کریں گے؟ فیض آباد بھی ہے، تو وہ تو پھر اسلام آباد کا سینٹر ہے، سنگم ہے، راولپنڈی اسلام آباد بالکل ساتھ ہے، روڈ کے درمیان ہی ہے بیچ میں، تو کوئی اور آ کے بیٹھ سکتا تھا، 5:30 پابندی ہے سر۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجئے حامد رضا صاحب، آپ نے کہا تھا کہ 2 مہینے بھی تقریباً گزرنے والے ہیں، خان صاحب رہا نہیں ہوئے، اچھے دن بھی آپ نے کہا تھا شروع ہوں گے، اچھے نہیں ہوئے، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں بہتر ہونے جا رہی اگلے؟ سر سیاسی کارکن نا سیاسی پریڈکشن کرتا ہے اپنے مخالف سیاستدان کی چال دیکھ کے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم مخالفین کو سمجھتے تھے کہ شاید کچھ حد تک ان میں سیاست باقی بچی ہے، لیکن اب وہ بوٹ پالش کرنے میں اور ٹی سی میں اس لیول پر پہنچ چکے ہیں کہ اب ہمارے انالیسز میں مقابلے کے اوپر مد مقابل ہمارا سیاستدان نہیں ہے، مد مقابل ہمارا بوٹ پالش ہے۔ بوٹ پالشر جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، اس نے جب ٹی سی کرنی ہے تو وہ چیزیں بھی کروا لیتا ہے جو ممکن نہیں ہوتی، بٹ اسٹل آئی بلیو کہ انشاءاللہ جو یہ تحریک آگے بڑھے گی، خان صاحب آ رہے ہیں کہ میرا پہلے دن سے سٹانس ہے کہ خان صاحب نے ڈیل نہیں کرنی، خان صاحب تحریک کے ذریعے باہر آئیں گے تو انشاءاللہ آئیں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ علیمہ خان صاحبہ نے آج کہا ہے کہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب باہر آ رہے ہیں وہ حقیقت میں عمران خان صاحب کے دشمن ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو آپ بھی کہتے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جلد رہائی متوقع ہے، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ علیمہ خان صاحبہ نے دشمن قرار دے دیا ہے۔ نہیں، میری بات سنیں، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے دشمن بنوا دیا، وہ میرے ساتھی آئی ہیں ابھی گاڑی کے اندر۔ یہ جو آپ جیسے بھائی کچھ ویلاگرز کا انٹرویو کرتے ہیں اور وہ بتا دیتے ہیں کہ اگلے ہفتے آ گئے ہیں، کسی کی یہ درخواست فکس ہوگی، کسی کی وہ درخواست ہوگی، یہ انہوں نے اس کیپیسٹی میں بات کی ہے۔ میں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بات کی تھی کہ ہم ریزسٹ کر کے باہر آئیں گے۔ ریزسٹنس کا ماحول ہمارا عید سے پہلے بن گیا تھا، درمیان میں پھر یہ جنگ والا معاملہ ایک آ گیا جس کی وجہ سے ہم جو فیز میں انٹر ہو رہے تھے، اور میں آج بھی آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ خان صاحب باہر آئیں گے، بٹ ریزسٹنس کے ساتھ باہر آئیں گے۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مینوں پتہ لگ گیا فلانی تھان تے کال آ گئی ہے تو فلانی تھان تے فلانا بندہ پہنچ گیا ہے، ایویں خان صاحب آئے، اس لیے وہ بات میرے بارے میں انہوں نے لکھی۔ حامد رضا صاحب، آپ نے کہا تھا کہ اب کی بات جو تحریک آپ لے کر اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اس میں اس تحریک کے آغاز کے ساتھ ہی جو استعفے ہیں وہ آ جائیں گے، حکومت گر جائے گی، تو یہ کیسی تحریک ہوگی جو کہ پہلے نہیں ہوئی اور اب کی بار ہوگی اور استعفے بھی آ جائیں گے؟ فیزز ہیں اس کے، میں نے کہا تھا کہ جب ہم اس کے تیسرے فیز میں انٹر ہوں گے تو آپ کو بہت ساری چینجز نظر آنی شروع ہو جائیں گی۔ جب ہم موو کرنا شروع کریں گے تو بہت ساری چینجز آپ کو نظر آ جائیں گی۔ میں آج بھی اپنی اس بات کے اوپر قائم ہوں کہ جو پلان میں نے دیا وہ بڑا سیاسی قسم کا پلان تھا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈرشپ نے اس کو شک در شک اس کو چیک کیا، اس کی بگننگ بھی ہو گئی تھی اے پی سی لاہور سے، لیکن جس دن اے پی سی لاہور تھی اس سے ایک رات پہلے حملہ ہو گیا، فلائٹس کینسل ہو گئیں، جو الائیڈ پارٹیز تھیں، جی ڈی اے نے کراچی سے آنا تھا، کچھ لوگوں نے بلوچستان سے آنا تھا، تو آپ کی جو فلائٹس تھیں وہ کینسل ہو گئیں، جس کی وجہ سے وہ پہلا فیز ہی اس وقت سٹارٹ نہیں ہو سکا۔ تو دیکھیں تحریک جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ 15 دن بعد یہ کر دیں۔ تحریک آپ جب سٹارٹ کرتے ہیں وہ 2-3 فیزز کے اندر جاتی ہے، اور جب آپ لاسٹ فیز میں انٹر ہوتے ہیں یہ آپ کا وہ فیز ہوتا ہے جب آپ میکسیمم پریشر جو ہے وہ ڈال چکے ہوتے ہیں، جو آپ کی 2 ماہ 1 ماہ 3 ماہ کی جو ورکنگ ہوتی ہے۔ تو اس مرتبہ جو ورکنگ ہوگی اگر اس طرح ہو گئی تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ آپ کو اس سے پہلے نظر آ اس جائے کے ساتھ استعفوں کا کیا تعلق ہے؟ استعفوں کا کیا تعلق ہے کہ حکومت اتنی مجبور ہو جائے گی کہ استعفے دینے آ جائیں گی؟ یہ تو بڑے بڑے چونڈ چھڑا کے بچ جاتے ہیں، جس میں پتہ لگنے لگتا ہے نا جناب ان سانوں اندر پا لیں گے، ہر کوئی عمران خان نہیں ہو سکتا، میں گواہ ہوں نا۔ جس طریقے اندر پا لیں گے، حکومت تو ان کی حکومت ہی پاتی ہے اندر، تو
यहाँ पर सब कुछ किसी का होता है, घंटों में सब कुछ बदल जाता है। खान साहब हामिद रज़ा साहब, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत शिद्दत की गर्मी है, हीट वेव चल रही है, गर्मी है, तो इस शिद्दत गर्मी में गरीब शख्स, एक गरीब आवाम कैसे निकलेगी सड़कों पर इतनी वेव में? टेंशन ना लें, ज़्यादा अरसा ये हीट वेव चलेगी नहीं। बाकी हम तो 2.5 साल से यही गर्मी से आ रहे हैं। 3 महीने तो लगेंगे ना, 2 जून जुलाई अगस्त तक। फेजेस हैं, आपका फेज़ 1 है, फेज़ 2 है, फेज़ 3 है, वो मैंने बताया भी था, ठीक है। हम मकसद है 50 के टेम्परेचर में हम नहीं चाहेंगे कि 50 के टेम्परेचर में, लेकिन कितना अरसा इसने सस्टेन करना है, मैक्सिमम मंथ। तो जब आप फेज़ के अंदर जाते हैं तो एक एक फेज़ आपका तकरीबन 20-22 दिन का होता है। पहला फेज होगा सड़कों पर नहीं होगा, फिर वो अंदर ही अंडरग्राउंड होगा या आप किसी ग्राउंड नहीं होगा, सर आप बेफिक्र खुला ही होगा। आपके सामने मैंने आपको बताया, टेंट वेंट होंगे, थोड़ा सा गेस कर दे, बता दे थोड़ा सा। टेंट भी होंगे, टेंट भी होंगे, मुख्तलिफ चीज़ें होंगी। अब हुन मेरे को होते ना पूछो ताकि वो चारों के घर तक पहले पुलिस पहुंच जाए। खेमे वगैरह भी होंगे, खेमे वगैरह। सर साई वाली हर चीज़ होगी। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपने कहा है कि जो पंजाब भर के पूरे मुल्क के जो ताजर हैं, जो ये किसान हैं, ये आपके साथ आए, तो क्या इस तहरीक में आप किसानों को अपने साथ लाना जी चाहेंगे? बिल्कुल, तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़, वो किसान हों, वो ताजर हों, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों, वो मजदूर हों, वो स्टूडेंट्स हों, उन सबको साथ लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। शेख साहब आप बताइएगा, अभी हामिद रज़ा साहब कह रहे हैं कि 3 फेसेस पर ये तहरीक होगी और स्टेप बाय स्टेप। राजी हो जाओ ना, मेरे तो की पूछ रहे हो। तो आपसे ये आप सेकंड करेंगे कि ये वो कह रहे हैं कि इस दफ़ा की जो तहरीक होगी वो ऐसी होगी कि आधे रास्ते में इस्तीफे आना शुरू हो जाएं, हुकूमत गिर जाएगी। इतनी ज़्यादा कोई ख़ास कुछ करने जा रहे हैं आप लोग कि हुकूमत इस्तीफे देने पर मजबूर हो जाएगी? शेख साहब देखिए, तहरीक चलेगी और जब चलेगी उसके नतायज साथ साथ आपके सामने होंगे। ऑब्वियसली जैसे साहब ज़ारा साहब ने कहा है, जब लोग तहरीक के लिए चलते हैं तो इस आस उम्मीद से चलते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव सामने है हम उसको पूरा करेंगे। तो हमारी ख्वाहिश तो यही है कि ये लोग चले जाएं, ये इस्तीफ़े दे जाएं, इससे पहले कि अवाम इनको गिरेबानों से घसीट के बाहर निकाल दे। तो साहब ज़ारा साहब की जो उम्मीद और ख्वाहिश है, जब आप कोई भी काम शुरू करें तो यू मस्ट बी पॉजिटिव ना, मायूस होकर तो काम नहीं शुरू करते हैं। सर ये बताइएगा कि आज अली मीन गंडापुर साहब ने बरमला कहा है कि आज हम हथियार साथ लाएंगे जब भी आए। तो पिछले दिनों आप कह रहे थे कि वो उन्होंने बस ऐसे ही बात की है, कोई संजीदगी नहीं थी इसमें। तो आज उन्होंने 2 बार रिपीट किया बात कि हम हथियार ज़रूर साथ लाएंगे और अपना दिफा करेंगे। पाकिस्तान का आइन जो है वो हर शख्स को अपने दिफा का हक़ देता है। हर शख्स को, अगर आप आइन पढ़ें तो उसकी इंटरप्रिटेशन आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपकी जान ख़तरे में है तो पाकिस्तान का आइन और कानून आपको अपनी हिफाजत के लिए इजाज़त देता है, और वही कानून जो है वो आपको लाइसेंस इशू करता है। किस लिए करता है? सजाने के लिए नहीं, आपकी हिफाजत के लिए। तो ये कानून का हिस्सा है, इसके ऊपर इतनी आओ बका क्यों हो रही है? देखें, ये उनका सूबा है, उन्होंने चीज़ों को लीड करना है, वो ख़ुद बता सकते हैं। मगर मैं आपको सिर्फ हिफाजत के पेश नज़र ये बता सकता हूँ कि अपनी हिफाजत आइनी हक़ है, आपका भी और मेरा भी। एजुकेशन